سردیوں کی وہ ایک یخ بستہ رات تھی۔ عالمپور گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں میٹھی نیند سو رہے تھے، صرف گاؤں کا چوکیدار امین جو بار بار جاگتے رہو کی آواز لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ چپی تھی جو وہ روشنی کی خاطر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہ اب دم اس کی نظر گلی میں ایک حیولے پر پڑی۔ اس نے آواز لگائی بھی تھی زور سے، اوئے کون ہے، لیکن حیولا ایک طرف کو بھاگ گیا۔ امین سمجھا وہ چور ہے، اس لیے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اس نے دیکھا وہ حیولا کسی کے گھر میں دیوار پھلانگ کر داخل ہو گیا ہے۔ امین جب اس گھر کے پاس گیا تو اس نے دیکھا تو کہا وہاں تو تالا لگا ہوا ہے اور یہ گھر کافی سالوں سے بند تھا۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ کون ہو سکتا ہے جو اس بند گھر میں گھس گیا ہے۔ اس نے بہت آوازیں دی کہ جو کوئی گھر میں داخل ہوا ہے باہر آ جائے، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی، اس لیے وہ بھی دیوار سے اندر پھلانگ گیا۔ اندر اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا، ایک بار کی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، دواس کے سامنے انتہا خوفناک شکل کا آدمی کھڑا تھا۔ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا اور پورا خون آلود تھا۔ امین کا حلقہ خشک ہو رہا تھا، دل اس طرح دھڑک رہا تھا کہ ابھی منہ سے باہر آ جائے گا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش بھی کی لیکن پایا جیسے منو وزنی ہو گئے۔ اس آدمی نے امین کی گردن اپنے ہاتھ میں لی اور اسے دھڑ سے ادھیڑ دیا۔ وہ بیچارہ چیخ بھی نہ سکا۔ اگلے دن گاہ میں امین کی سر کٹی لاش دیکھ کر ہر کو خوف زدہ تھا۔ اب اس گھر کے گرد باڑ لگا دی گئی اور اس میں داخل ہونے سے سختی سے منع کیا گیا۔ اویس جو کہ احمد کا بڑا بھائی تھا، اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے دردناک قتل کا بدلہ ضرور لے گا، خواہ وہ کو بلا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں وہ اپنے دوست فیصل کو ساتھ لے کر ایک روحانی بزرگ کے پاس گیا جس کا بہت نام تھا۔ وہ اور فیصل جب آستانہ پر پہنچے تو مریدوں کا ایک رش تھا۔ اپنی باری آنے پر اندر داخل ہوئے وہ بزرگ جن کا نام الیاس تھا، اس کو سارے واقعات بتائے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ ایک شیطانی آسیب ہے جس نے اس گھر کو خالی دیکھ کر اس میں بسیرا کر لیا ہے۔ انسانی گردن کا گوشت اس کی پسندیدہ خوراک ہے۔ اویس نے کہا بابا جی ہم اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں کہا کہ تمہیں اس میں بہت خطرہ ہوگا، جان سے جاگے۔ لیکن اویس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بابا جی نے کہا کہ تم کو اسی گھر میں چلا کرنا ہوگا جو کہ 3 دن کا ہوگا۔ یاد رہے اس میں تم کو درے بکرے کے خون سے بنانا ہے اور باقی مردہ بکرے کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ یاد رکھنا چلے کہ وقت تمہارے پاس کوئی نہ ہو ورنہ وہ جان سے جائے گا۔ چلا مکمل ہوتے ہی آسیب جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اویس اور اس کا دوست فیصل گھر واپس آ گئے۔ اویس نے پہلے ایک بکرے کا انتظام کیا۔ سب گاہ والوں کو سختی سے منع کیا گیا اس گھر کی طرف کوئی نہ آئے، اور رات سے پہلے ہی وہ اور اس کا دوست اس گھر میں جا پہنچے، بکرے کو ذبح کیا، اس کے خون کا دائرہ بنا کر اس میں بیٹھ گیا اور اپنے دوستے کو وہاں سے بھیج دیا۔ وہ اپنے چلا میں مصروف ہو گیا۔ پہلی رات آسیب اس کے سامنے آیا، کیا خوفناک اور بدصورت شکل تھی اس کی، جیسے کسی انسان کی کھال اتری ہو، خون آلود چہرہ، اور وہ کسی انسان کی گردن چبا رہا تھا۔ اس نے کہا اے لڑکے یہ چلا چھوڑ دے ورنہ اگلی گردن تیری ہوگی۔ اویس اس سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، وہ آنکھیں بند کر چلا کر رہا تھا۔ اس طرح پہلی رات گزر گئی، دوسری رات کو خون کی بارش ہوئی لیکن دارے سے باہر تیسری اور آخری رات تھی۔ وہ آسیب اویس کے سامنے تھا اور بکرے کو کھا رہا تھا۔ وہ اویس سے کہہ رہا تھا آج میں تم کو بھی کچا چبانے والا ہوں۔ جب چلا ختم ہونے میں تھوڑا وقت رہ گیا تو وہ آسیب اویس سے معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر اویس نے اس کی کوئی نہ سنی۔ اسی دوران اویس کا دوست فیصل وہاں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی چھپ کے آسیب کا انجام دیکھے گا، مگر آسیب کو اس کی موجودگی کا پتہ چل گیا۔ آسیب نے فیصل کو پکڑا اور اویس کے سامنے لا کر کہنے لگا کہ چلے سے ہٹ جا ورنہ یہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اویس کا سانس خشک ہونے لگا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اگر وہ دائرے سے باہر جاتا تو دونوں کا خاتمہ تھا۔ فیصل کہہ رہا تھا اویس مجھے بچا لو، مگر آسیب نے اس کی گردن کو پکڑا اور ادھیڑ دیا۔ اس کا جسم اویس کے سامنے تڑپ رہا تھا جبکہ گردن آسیب کھا کر اپنا منہ خون آلود کر رہا تھا۔ اویس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ مجبور تھا۔ جیسے ہی چلا ختم ہوا آسیب کو آگ نے پکڑ لیا، پوری فضا اس کی چیخوں سے لرز رہی تھی۔ اگلی صبح اویس نے گاہ والوں کو آسیب کے خاتمے کا بتایا۔ ساتھ فیصل کی موت کا بھی۔ ہر ایک کی آنکھیں فیصل کی قربانی پر عشق بار تھی۔